اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی اچانک بگڑ رہی ہے، بے وجہ پریشانی، رشتوں میں نفرت، عبادت سے دوری، تو یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ ممکن ہے آپ نظر نہ آنے والی ایک ایسی طاقت کے اثر میں ہوں جو خاموشی سے آپ کو ختم کر رہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔ اما بعد، ناظرین، آج کا موضوع ہے جادو کے اثرات، ایک خاموش تباہی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ جادو کے ذریعے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے حکم سے۔ اور کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نظر نہ آئے مگر وار کر جائے خاموشی سے۔ یہ کیسا زہر ہے جو انسان کو اندر سے کھا جائے۔ ناظرین، یہ جادو کوئی افسانہ نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، اور یہ وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے بیان کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان فرمایا۔ لیکن سب سے بڑی غلطی کیا ہے؟ ہر مسئلے کو جادو سمجھ لینا یا جادو کو بالکل جھٹلا دینا، یہ دونوں غلط ہے۔ آئیں جادو کے اثرات، مین افیکٹس کیا ہیں؟ اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جادو انسان کی زندگی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ آئیں دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی متاثر کرنے والی نشانی ذہنی بے سکونی اور ڈپریشن۔ جادو کا سب سے پہلا اثر انسان کے دماغ پر ہوتا ہے۔ بلا وجہ پریشانی، ہر وقت خوف، دل کی گھبراہٹ، نیند کا نہ آنا۔ پتہ ہے پھر ایسا انسان کیا کہتا ہے؟ مجھے خود نہیں پتا مجھے کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب سے پہلی نشانی ہے، سب سے پہلا افیکٹ ہے۔ دوسری نشانی، دوسرا افیکٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے دوری۔ یہ سب سے خطرناک اثر ہے۔ نماز میں دل نہ لگنا، قرآن پڑھنے سے دل بھاگنا، نیکی سے نفرت۔ یاد رکھو، جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ تیسرا افیکٹ کیا ہے؟ گھریلو لڑائیاں اور نفرت۔ جادو کا ایک بڑا مقصد ہوتا ہے رشتوں کو توڑنا۔ میاں بیوی میں جھگڑے، معمولی بات پہ لڑائی، دلوں میں نفرت۔ قرآن پاک میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جادو کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈالی جاتی ہے۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالی جاتی ہے تو باقی لوگوں کے درمیان بھی جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ تو آئیے چوتھا افیکٹ، چوتھی نشانی، چوتھے اثرات کی جو نشانی وہ کیا ہے؟ اس جسم کے اندر کمزوری شروع ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات جادو جسم پر بھی اثر کرتا ہے۔ مثلا مسلسل تھکن محسوس کرنا، جسم میں درد، ڈاکٹر کے پاس جاؤ کوئی بیماری نہیں نکلتی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں پہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ آئیے پانچواں افیکٹ، پانچویں نشانی، پانچواں جادو کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے رزق میں رکاوٹ۔ کاروبار بند ہونا، نوکری نہ لگنا، پیسہ آ کر رک جانا۔
بعض کیسز میں ان کے اندر بہت زیادہ واقعی اثر ہوتا ہے۔ تو آئیے چھٹا افیکٹ، خوفناک قسم کے خواب دیکھنا، خواب کے اندر سانپ دیکھنا، خواب کے اندر کتے دیکھنا، خواب میں اندھیرا، خواب میں کسی کا پیچھا کرنا، یا خواب میں کوئی آپ کے پیچھے لگا ہے، آپ آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے سے محسوس ہوتا ہے کوئی ہمارے پیچھے ہے، اونچی جگہ سے گرنا، یا کسی جگہ پہ خواب میں کھڑے ہیں تو گرنے کا احساس ہونا کہ میں اس میں گر نہ جاؤں، یہ بار بار آنا ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ تو آئیے ساتواں افیکٹ، ساتواں اثر جادو کا، کہ انسان میں اکیلے پن کی عادت بن جانا، لوگوں سے دور رہنا، کسی سے بھی بات کرنے کو دل نہ کرنا، خود کو الگ تھلگ کر لینا، یہ شیطانی اثرات کا حصہ ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک بات سیدھی سن لو، ہر مسئلہ جادو نہیں ہوتا، کیونکہ یہ تمہاری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، کبھی نفسیاتی مسائل، کبھی اللہ کی طرف سے آزمائش۔ اگر آپ ہر چیز کو جادو کہو گے تو تم کبھی اپنی اصلاح نہیں کر پاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا واقعہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جادو کیا گیا، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی، قرآن کی صورتیں نازل فرمائی، سورۃ الفلق، سورۃ الناس۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے حل قرآن میں ہے، نہ کہ جعلی عاملوں میں۔ سب سے بڑی غلطی لوگ کیا کرتے ہیں؟ جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں، ان سے دھاگے، شرکیہ عمل، شرکیہ افعال، اقوال، اعمال، ان پر عمل، یہ جادو سے بھی بڑا گناہ ہو سکتا ہے۔ اب آئیں تھوڑا سا جادو سے بچاؤ اور اس کے علاج کی طرف۔ اب اس کا اصل حل سنو، یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں جادو کا مکمل علاج بتایا جائے گا۔ اصل حل کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ اب یہ بات ایک نوٹ کریں، نماز چھوڑ کر انسان اپنی حفاظت کی امید رکھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نماز بھی نہ پڑھے، اس کی حفاظت بھی ہو، یہ پاسبل نہیں ہے۔ نمبر 2، روزانہ قرآن کی تلاوت، خاص طور پر سورۃ البقرہ، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، آیت الکرسی، صبح و شام کی دعائیں، اللہ پر مکمل بھروسہ، گناہوں سے توبہ۔ اور یاد رکھو، جادو اس کو نہیں گراتا جو اللہ سے جڑا ہو، جادو اس کو توڑتا ہے جو پہلے ہی کمزور ہو۔ ناظرین، جادو ایک حقیقت ہے، مگر اس سے بڑا حق یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ اگر تم اللہ کے ساتھ ہو تو کوئی جادو تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے شر سے محفوظ فرمائے۔ آئندہ ویڈیو میں جادو کا مکمل علاج بتایا جائے گا۔ جن احباب نے ابھی تک ہمارے چینل قرآن سے شفا اس کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفکیشن کو آل پر پریس کر لیں، اور اپنے اعزاء، اقرباء، دوست، احباب تک اس کو شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے شیئر کرنے سے کسی کا فائدہ ہو جائے، کوئی اس تکلیف سے نکل جائے، اس کو نجات مل جائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔